باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمت دی ہے اسلام کی دولت، اور پھر قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج ہندوستان کے ہر شہر میں اس آیت کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب ہم کو متحدہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو آج کے دور میں مسلمان کو فرقوں میں ذاتوں میں بانٹ کر کوئی سید ہے، اقبال نے کہا ہے یوں تو سید بھی ہو مگر مسلمان ہو کیا، یہ مسئلہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حاضرین کرام، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اللہ کہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے برادران وطن کو اسلام کی نعمت سے نوازنے کی تدبیر بتائی ہے۔ حاضرین کرام، آپ سن رہے تھے، کوئی تیلگو میں کہہ رہا ہے، کوئی سنسکرت میں کہہ رہا ہے، کوئی انگریزی میں، کوئی اردو میں کہہ رہا ہے۔ یہ صلاحیت در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ آپ نے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے کہہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا اور لوگوں نے کہا یہ عدی بن حاتم طائی ہے، ان کے والد بڑے سخی تھے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ تو آپ نے کہا وہ کون تھے؟ لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ تو آپ نے کہا وہ عدی بن حاتم طائی جس کے بیٹے ہیں، ان کے والد حاتم طائی وہ ہم میں سے ہیں۔ یعنی اسلام کا مطلب عبادتیں ہی نہیں ہیں بلکہ حق کی دور تک پہنچانے کی تدبیر، اور اللہ نے ہر انسان کو زندہ رہنے کا جو حق دیا ہے اس کی تعمیل کرنا ہی در حقیقت اسلام کی تبلیغ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے بڑا نازک دور ہے، اور اس دور میں یہ کام کون کر رہا ہے؟ کسی کو اپنی نوکری سے فرصت نہیں، کسی کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ جیسے لوگ کہ ایک ایسے شخص نے جس نے دکن کی سرزمین سے آواز بلند کر کے اسلام کو مسلمانوں میں نہیں یہاں کے مقامی باشندوں میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کرنے والی شخصیت کا نام حضرت صدیق دیندار، اور ان کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا گواہ ہے کہ یہ کسی ذاتی منفعت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، یا پھر کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی بتائی ہوئی روشنی، خدا کا بتایا ہوا دین اور خدا کے رسول کا پہنچایا ہوا دین دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بندے اگر لاکھ عبادتیں نہ بھی کریں اور اللہ کی نعمت جوش میں آ جائے تو غیر عبادت کرنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ کیوں کہ عبادت کرنے کے درمیان بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، دکھاوا آ سکتا ہے، شہرت آ سکتی ہے، مگر دین کی خدمت کرنے میں کوئی شہرت، کوئی اضافہ نہیں۔ کیوں کہ وہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو صدیق دیندار نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے
جو پودا لگایا تھا آج وہ پودا تناور بن گیا، تناور درخت بن گیا ہے، اور اس میں آپ سب ہم سب شریک ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ تفریر ڈالنے کی ہزارہ قوتیں موجود ہیں۔ آج اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اسلامی دنیا کس بے چارگی کا شکار ہے آپ جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں اتحاد نہیں ہے، ان میں اتفاق نہیں ہے، اور یہ انگریزوں کی سازش تھی کہ جس وقت ساری دنیا میں خلافت کا نظام قائم تھا، انگریزوں کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ ترکستان کا شہنشاہ مسلمانوں کو کہہ دے گا تو پوری دنیا کے مسلمان انگریزوں کے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے ترکی کی خلافت کو توڑ کر کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے۔ ایک سوال آپ سے ہے کہ آج کے دور میں جمہوریت چل رہی ہے نا، جب امریکہ یا یورپین کنٹریز عرب ملکوں کو آزادی چاہتے تھے تو انہوں نے کیوں جمہوریت کا نظام شروع کیا، خاندانی نظام کیوں شروع کیا؟ اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز سازشی تھے، اور ہندوستان میں بھی انہوں نے جو سازشی کا بیج بویا ہے اس میں ہمارے جن کو قیامت تک حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم بلند کرنا ہے۔ ان چند کلمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی دین کی تبلیغ، اس کی اشاعت کا کام، تو ہر فرد ملت کا ستارہ ہے۔ اس ملت کا ستارہ بننے کے لیے آپ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جس تحریک کو دکن کی سرزمین سے صدیق دیندار نے شروع کیا تھا، اس کو لے کر آپ آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ خلوص، محبت، اپنائیت، دوسروں کو قریب کرنا، یہ تمام صلاحیتیں آپ آج کے ہمارے صدر عالی وقار میں دیکھیں گے۔ وہ کسی ہندو سے یا کوئی جو ہے نیچ ذات سے ملنا برا نہیں سمجھتے، جیسے ابھی عبدالستار مجاہد نے کہا ان کے پاس جو مذہب ہے 4 ذاتوں میں بٹا ہوا تھا، سب سے بڑا برہمن، اس کے بعد ویش، اس کے بعد شتری، اس کے بعد شودر کو ناپاک سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں اگر کوئی برہمن گزر رہا ہے، شودر سے اس کی جو ملاقات ہو جائے تو جا کر ناپاک ہو گیا، نہاتا تھا۔ اس تفریق کو جیسے بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، وہ واقعہ ہے کہ یہاں شودر اور برہمن کا ملاپ نہیں تھا۔ آج حکومت میں شودر اور برہمن مل گئے تو کیا سنی اور اہل حدیث اور اہل حق آپس میں مل نہیں سکتے؟ ملنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے مرحلہ ہے۔ آپ ملنا بھی چاہیں گے تو حکومت کی سازشی ذہنیت آپ کو ملنے نہیں دے گی۔ اس سازش کو سمجھیے، اس سازش کو آگے بڑھنے سے روکنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے دین کے چراغ کو جلائے رکھیں، اپنی نئی نسل میں دین کی تبلیغ کریں، اور ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیمات اسلامی سے مکمل طور پر لیس کر دیں۔ حاضرین کرام، بہت برا وقت ہے۔ حالی نے 1914 میں کہا تھا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقیا جب وقت پڑا ہے۔ تو وہ 1914 کی بات آج 2025 میں ہے۔ آج اسی حیدرآباد میں کسی بھی محلے میں جاتے تو 40-45 سال پہلے فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے کیا تلاوت کلام پاک کی آواز نہیں آتی تھی؟ آج وہ آواز کدھر ہے؟ مسجدوں میں نماز جمعہ کے بعد 30-40 سال پہلے معانقہ اور مصافحہ ہوتا تھا۔ آج امام صاحب سلام پھیرتے ہی آدھی مسجد خالی۔ ہم کدھر جائیں؟ ایسے وقت
सिद्दीक दीनदार अंजुमन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या नहीं? मस्जिदों का क्या हाल है? आपसी झगड़ों में है। आपकी जो वक्त की जायदादें थी वो भी हुकूमत ने बेच ली। अब रह क्या गया? ईमान की ताकत। इस ईमान की ताकत को बचाने के लिए दक्कन की सरजमीन में सिद्दीक दीनदार ने जो बीज बोया था उसको आगे बढ़ाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। पहला काम यह है कि हम अपने घरों को सुधारें, घरों में बच्चों को तरगीब दें, दीन और दीनी और अखलाकी शाइस्तगी की बातों को अपनाने की तरफ तवज्जो दें। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आपके घरों में तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। नई नस्ल को राग़िब करने के लिए और उनको दीन की तबलीग को सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, दूसरे बिरादरान वतन से भी वाबस्ता करने की जस्तजू करनी चाहिए। ये काम जो अंजाम दिया जा रहा है खुदा और रसूल का काम है। इसकी कामयाबी अल्लाह और रसूल ने अपने जिम्मे ली है, सिद्दीक दीनदार ने नहीं ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत तक ये दीन कायम रहेगा। इस दीन को कायम रखने के लिए जो जस्तजू की जा रही है वो अल्लाह ताला की कामयाबी और कामरानी की एक बहुत बड़ी दलील है। और इस दलील को आगे बढ़ाने के लिए आज इस मकाम से आवाज़ उठ रही है। दुनिया में कई लोग कई कामों में मशहूर होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप लोग खुशनसीब हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने दीवानगी की हद तक इस्लाम को कबूल किया और उसको लोगों में फैलाने की कोशिश की, उसकी महफिल में आप मौजूद हैं। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इस किस्म की महफिलों का इनेकाद भी खुद इस बात की दलील है कि हम वो रिवायत जो सिद्दीक दीनदार ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे चंद कलिमात कहने का मौका दिया गया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे दीन और ईमान की दौलत के साथ नवाजा और वो दौलत आपके सीने में भी है। इस सीने की आग को भड़काने की ज़रूरत है। इन चंद कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, वो वाक़या जो आपके ख़ानदान में नौजवान का नाम सिद्दीक था तो क्या पुकारते थे, वो ज़रा दोहरा दीजिए। इत्तेफाक ये कि मेरे वालिद मोहतरम, मेरा पूरा ख़ानदान मजहबी रहा। मुफ्ती सैयद सादक मोहिउद्दीन फ़हीम मेरे तायाज़ाद भाई हैं और मेरे वालिद सैयद अब्दुल अज़ीज़ साहब मरहूम, वो इत्तेफाक ये हमारे घर में एक बच्चा आया करता था, उसका नाम था मोहम्मद सिद्दीक। तो वालिद साहब मेरे कभी उसको, मैं छोटा सा था, चौथी पाँचवीं जहाँ, तो वहाँ से लेकर बीए में आने तक 71 72 तक उसको कभी सिद्दीक नहीं कहते। अरे तू तो सिद्दीक दीनदार है, दीन की नेमत रखने वाला है, सच्चाई पसंद है, सिद्दीक दीनदार है। तो मेरे वालिद जब कहा करते थे मुझे कुछ पता नहीं था और यहाँ जलसे होते थे। आज जैसा बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस वक्त बाहर से बड़े बड़े लोग आते थे, तो मैं ये समझता था कोई बड़ी बात है। बाद में जब स्टडी का मौका मिला, मुताले का मौका मिला, 20 साल मैं औरंगाबाद में रहा, वापस आने के बाद सिद्दीक साहब से नियाज़ हासिल हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे वालिद मरहूम जो कहते थे वो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं सिद्दीक दीनदार कहते थे, इसलिए कि सिद्दीक दीनदार ने दीन की जिस अंजुमन को फ़रोग़ दिया था उस दीन की हिमायत का एक मामूली रुकन था। वो बच्चा अब भी ज़िंदा है, मुलाकात होती है और मैं भी उनको सिद्दीक दीनदार कहकर ही बोला, क्योंकि हर मुसलमान दीनदार है, उसकी सबूत की ज़रूरत नहीं है, अमल की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है। और सिद्दीक दीनदार ने अमल करके बता दिया। और जिसने जैसे अब्दुल सत्तार मुजाहिद ने कहा, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, ईसाइयों में, सिखों में और पादरियों के अलावा जो मठों में बैठे हुए हैं उनसे भी
دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صدیق دیندار کے ماننے والے جاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں. کہ دین کی تبلیغ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بڑھانے کا عمل ہے. جو سنت بڑھتی ہے وہ گھٹتی نہیں. اللہ نے اس کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ بھی خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے اور ہماری کوتاہیوں کو ختم کر دے، اور آپس میں اتحاد کے ساتھ ہم اپنے کام کو بڑھانے کا مشغلہ جاری رکھیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.